السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی کتاب تلخیص المفتاح کا آغاز کرتے ہیں، جس تلخیص المفتاح کو ترتیب دیا علامہ جلال الدین قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمۃ الافتتاح للخطیب القزوینی۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمت وفصل الخطاب، وعلى آلہ الاطہار وصحابتہ الاخیار، اما بعد۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع فرمایا، قرآن مقدس کی اتباع کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی اقتداء کرتے ہوئے۔ تو حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم، وہ زبان سے اللہ رب العزت کی تعریف کرنا ہے، چاہے نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو۔ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس پر جو اس نے انعام فرمائے۔ وعلم من البیان ما لم نعلم، اور اس نے وہ بیان سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے خاص کا عطف کیا ہے عام پر۔ جب ما قبل میں انعام نعمتوں کا ذکر ہو گیا جو نعمتیں عام ہیں، بیان اور غیر بیان سب کو، پھر بیان کو لا کر کے عطف کر دیا گیا گائے پر انعام پر، حالانکہ بیان بھی نعمتوں میں داخل ہے، تو یہ خاص کا عطف ہوا گائے پر عام پر۔ یہ اہل عرب کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی چیز کی جب خصوصیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو خاص کا عطف گائے پر کرتے ہیں، عام پر کرتے ہیں۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے یہی طرز اختیار کیا کہ انعام جو عام ہے اس پر عطف کیا جائے گا بیان کا جو کہ کیا خاص ہے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو بہتر ہیں ان تمام لوگوں میں جو حق کے ساتھ گویا ہوئے۔
صلاۃ کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا معنی مختلف ہوتا رہتا ہے مسند الیہ کے اعتبار سے۔ اگر اس کا مسند الیہ اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اس وقت صلاۃ سے مراد رحمت کاملہ لی جاتی ہے، اور اگر صلاۃ کی اسناد فرشتوں کی جانب ہو تو اس وقت صلاۃ کا معنی استغفار ہوتا ہے، اور جب صلاۃ کی اسناد مخلوق کی جانب ہو تو اس وقت صلاۃ سے معنی دعا کے مراد ہوتے ہیں، اور جب لفظ صلاۃ کی اسناد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب ہو تو اس وقت درود و سلام مراد ہوتا ہے۔ وَأَفْضَلِ مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابَ، اور افضل ہیں ان تمام میں جن کو حکمت اور خطاب فاصل دیا گیا۔ ان دو جملوں کے ذریعے مصنف علیہ الرحمٰن نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو وصف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصدق الصادقین، یعنی جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ان میں جتنے بھی لوگ حق کے ساتھ گویا ہوئے ان تمام میں سب سے زیادہ درست بات کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کو حکمت اور خطاب فاصل عطا فرمایا ان تمام میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات کس کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ وعلی آلہ الاطہار، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک آل پر۔ آل کے تعلق سے جانتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا آل سے مراد عام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اجابت مراد ہے، اب چاہے وہ متقی ہوں یا غیر متقی ہوں۔ وصحابتہ الاخیار، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے ساتھیوں پر اور آپ کے صحابہ پر۔ صحابی کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں کہ صحابی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور حالت اسلام پر ہی وفات پائی ہو، اگرچہ بیچ میں ردت حائل ہو گئی ہو۔ اما بعد، ہم دو صلات کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ کل سے ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔